بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ قبۃ صخرہ کے بارے میں ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھے محبوب رکھتا ہے میں اسے محبوب رکھوں گا، اور اس جگہ جو نماز ادا کی جائے وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کعبہ معظمہ کے بعد روئے زمین پر قبۃ صخرہ اہل اسلام کے لیے مقدس مقام ہے۔ صخرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چٹان کے ہیں۔ یہ چٹان زمین سے صرف 2 گز اونچی ہے، نہ تو مربع ہے اور نہ ہی مستطیل ہے۔ عام روایات کے مطابق اس چٹان کا طول 58 فٹ اور عرض جو ہے 46 فٹ ہے۔ بعض روایات میں اس کا عرض جو ہے وہ 44 بتایا جاتا ہے۔ اس کی قدامت کے ضمن میں کئی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے فرشتے اس کا طواف کر چکے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس مقام پہ رکی تھی وہ یہی چٹان تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت اسرافیل اسی چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے، اور اکثر مفسرین اور محدثین کی رائے ہے کہ صخرہ جنت کی چٹانوں میں سے ایک چٹان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بیت الجنت بھی کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس چٹان پر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام انبیاء کرام نے عبادت کی ہے، اور 80,000 فرشتے ہر وقت اس کو حلقے میں لیے رکھتے ہیں۔ نیز یہ کہ سب انبیاء اسی پر بیٹھ کر خدا کے احکام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ پھر یہ چٹان اڑ کر جانے لگی تو حضرت جبرائیل امین نے اپنے ہاتھوں سے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک اس کو روک دیا، اور شب معراج حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قیامت تک ہمیشہ کے لیے قائم رکھا، روک دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ چٹان زمین کا سنگ بنیاد ہے، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ صخرہ کے بارے لکھتے ہیں کہ ابن المعصور نے ہمیں بتایا کہ صخرہ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں 12,000 ہاتھ بلند تھا، تو اس پر ایک معبد تھا جو سندل کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی اونچائی 12 میل تھی۔ اس پر سونے کی جالی سے باندھے ہوئے لال اور موتیوں کی 2 تسبیحوں کے درمیان تھے، جس کو لب علقاء کی عورتوں نے رات میں بنایا تھا۔ یہ جالی 3 دن کام آتی تھی۔ جب سورج نکلتا تو امواس کے لوگ اور شام کو بیت الرحمان کے لوگ اس کے سائے میں رہتے تھے۔ تو اس پر ایک بہت بڑا لال جو ہے نصب تھا جو رات کو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ یہ تب تک تھا جب تک کہ بخت نصر نے حملہ نہیں کیا تھا۔ جب اس نے حملہ کیا تو اس نے تمام چیزوں کو برباد کرایا، اور یہ جو چیزیں باقی رہ گئی تھی، جو کچھ باقی تھا وہ اپنے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صخرہ بیت المقدس سربا فلک تھا کہ جس کی بلندی 12 میل تھی۔ یونانی قبضے کے دوران یونانیوں نے کہا کہ ہمیں اس جگہ پہلے سے بہتر اور شاندار عمارت تعمیر کرنی چاہیے، چنانچہ انہوں نے ایک عمارت تعمیر کی اور اس پر سونے اور چاندی پھیر دیا۔ لیکن جو ہی وہ اس میں داخل ہو کر انہوں نے بت پرستی شروع کی، بتوں کی عبادت کرنے لگے، تو وہ عمارت گر گئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو شاہ یونان نے یہ حادثہ دیکھا تو اس نے مجلس مشاورت منعقد کی، اور اس نے دوبارہ اس عمارت کو تعمیر کیا اور اس کے اندر 70 لوگوں کو بھیجا۔ جب وہ 70 لوگ جا کر عبادت کرنے لگے، یعنی بتوں کی پوجا کرنے لگے، بت پرستی کرنے لگے، تو وہ عمارت دوبارہ گر گئی اور وہ 70 ہلاک ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے وہ عمارت تعمیر کی اور عیسائیوں کو بھیج دیا، تو عیسائیوں نے جا کے جب اپنی عبادت شروع کی تو وہ عمارت گر گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس پر بادشاہ نے لوگوں کو پھر مشورے کے لیے جمع کیا، تو ان میں سے ایک بوڑھے نے کہا، ایک بوڑھا تھا، شیطان تھا، اس نے کہا کہ اس جگہ کا جو تقدس ہے اس کو دوسرے مقام پر منتقل کرو، جہاں آج کل جو ہے کلیسائے نشور یعنی چرچ جو ہے منتقل ہو گیا ہے، اس سے تم وہاں معبد بناؤ۔ اور انہوں نے اس جو بوڑھا تھا اس نے لوگوں کو کہا کہ چٹان کو کاٹو، اور وہ بوڑھا یہ باتیں کہہ کر غائب ہو گیا۔ تو لعنتی لوگوں نے اس چٹان کو کاٹنا شروع کر دیا، اور باقی سب معبد جو تھے وہ گرا دیے، اور ہیکل کے سامان سے کلیسائے نشور اور وادی ہنون کا گرجا تعمیر کیا۔ اور اس بوڑھے نے لوگوں سے یہ بھی کہا تھا کہ اس جگہ تم جو ہے جو معبد تھا وہاں پہ غلاظت پھینک دو، کوڑا پھینک دو۔ تو ان لوگوں نے چنانچہ پورے شہروں سے کوڑا لا کر پھینکنا شروع کر دیا، غلاظت پھینکنا شروع کر دی۔ الغرض حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات وہاں پر گئے، پھر اس کو وہ شرف و
جو ہے مقام حاصل ہوا۔ تو علامہ سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن صخرہ کو سفید رنگ کا بنا کر اسے وسیع کر کے زمین و آسمان پر پھیلا دے گا، پھر لوگ اس صخرہ پر سے جنت یا دوزخ میں جائیں گے، جس کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے کہ یہ زمین کسی اور زمین میں بدل جائے گی، آسمان سفید ہو جائے گا، مٹی چاندی بن جائے گی اور اس پر کسی قسم کی آلودگی نہیں رہے گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین کوئی اور زمین سے بدل جائے گی اور یہ آسمان بدل جائے گا تو خلقت اس روز کہاں ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ پل صراط پر ہوں گی۔ گویا کہ قیامت کے روز صخرہ پل صراط کا کام دے گا۔